وقوله تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ تیسرا معنی یہاں ذکر ہے یہود و نصارہ کا. انہوں نے پکڑ لیا، بنا لیا اپنے احبار کو. احبار جمع حبر کی یا حبر کی، دونوں اعراب جائز ہیں. اور حبر یا حبر عالم کو بولتے، اپنے علماء کو، اور اپنے رہبان کو. رہبان راہب کی جمع، اور رہبان کا معنی عباد، عبادت کرنے والے. اپنے راہب، اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے عباد اور رہبان کو انہوں نے بنا لیا کیا؟ ارباب. ارباب رب کی جمع، رب بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں اپنا ارباب بنا لیا. تو بھائی اگر کسی عالم کو، کسی زاہد کو رب بناتے ہو یا مانتے ہو تو یہ عمل تفسیر توحید کے خلاف ہے، معنی توحید کے خلاف ہے. یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. تمہارا عمل اور لا الہ الا اللہ میں تناقض ہے جو قابل قبول نہیں ہے. تمہارا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا. اب آئیے علماء کو رب کیسے بنایا جاتا ہے؟ کیا اس کی صورت ہے؟ وہ بھی حدیث میں موجود ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر بیٹھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، سنتے رہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر تلاوت سے فارغ ہوئے تو آپ عدی کی طرف متوجہ ہوئے. سب سے پہلے عدی کی گردن میں صلیب دیکھی اور میں کہ اطرح عنک وثن الجاہلیہ، اس بت کو اتارو، اس بت کو اتار کے پھینکو. اتار کے پھینک دی. عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اشکال ہے. ابھی آپ نے پڑھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے عباد اور زہاد کو اپنا رب بنا لیا. قرآن کہہ رہا حالانکہ ما عبدناہم، ہم نے ان کی کبھی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کبھی کسی عالم کی عبادت نہیں کی اور کبھی کسی عابد کی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا؟ رب بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی میرے سوال کا جواب دو. الستم تستحلون ما حلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم. تمہارے مولویوں نے، علماء نے تمہارے لیے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا. اللہ کی وحی کو دیکھے بغیر کہ وحی الہی میں کیا ہے کوئی تعرض نہیں، اس کو تم نے حلال مان لیا. جس کو حرام کہا اس کو حرام نہیں مانا. کہ یہ بات نہیں تھی کہ تم نے پورے دین کی عمارت اپنے مولویوں کے سروں پر تعمیر کی ہوئی تھی. جو یہ کہیں گے وہ مانیں گے، جو یہ دیں گے قبول کریں گے، جس چیز سے روکیں گے بعد آئیں گے. یہ نہیں تھا. کہا یہ تو تھا. ان کے حلال کو حلال ماننا، ان کے حرام کو حرام ماننا، اور اللہ کی وحی پر ہم نے غور نہیں کیا. فرمایا کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر تم اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر لوگوں کے حلال و حرام کو مانو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے انہیں اپنا رب بنا لیا. رب بنا لیا. تفسیر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حلال و حرام میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کی رائے، کسی کا قول نہیں ماننا جب تک وہ مطابق نہ ہو اللہ کی وحی. اس کے بغیر توحید ناقص ہے، ناقابل قبول ہے. یہ تمہارا یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوگا. نہیں، اطاعت اور حلال و حرام صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے معزون ہیں، اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں. وہ حق بنیادی اللہ ہی کا ہی. اس کے بغیر توحید کا معنی نامکمل ہے، ناقابل قبول. تو یہ تیسری تفسیر توحید کی کہ حلال و حرام میں بھی اطاعت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں. شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین بنانے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں.
جس چیز کا نام دین ہے، جس چیز کا نام حلال ہے، جس چیز کا نام حرام ہے، وہ زمین پر نہیں بنتی، آسمان پہ بنتی، اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ نبی ایک بات کہہ کے اللہ کی طرف منسوب کر دے، کیا وعیدیں! وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہ تفسیر توحید کہ حلال و حرام میں اللہ کی بات ماننی، یہ دین اللہ کا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ رسول کی اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تفسیر توحید۔ ایک شخص اگر اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے مگر حلال و حرام میں دوسروں کی پیروی کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس دوسروں کا قول اللہ کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہوتا ہے، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کی توحید قابل قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ تو ایسے انسان کی توحید مردود ہے۔ لہذا توحید کا معنی اور تفسیر کیسے مکمل ہوگی؟ اس منہج کے ساتھ کہ حلال و حرام میں بھی اور تمام احکام دینیہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کریں، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جس مسئلے میں خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ انما الطاعت فی المعروف، مخلوق کی اطاعت تو صرف معروف امور میں ہے، اور معروف امور کون سے ہیں؟ ما عرفہ الشرع، معروف امور وہ ہیں جن کو شریعت جانتی ہے، اور کوئی نئی چیز بنانے کی، نیا فتویٰ دینے کی، نیا حلال یا حرام تراشنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ لوگوں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے، جنت میں پہنچا سکتا ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ جنت چاہیے تو اللہ کے پیغمبر ہر چیز بتا چکے، تو پھر یہ تکلف اور حلال و حرام بنانا اور گھڑنا، اس کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے؟ یہ اقدام دین کے خلاف ہے۔ یہ توحید کی تکمیل اور توحید کی تفسیر اس معنی کے ساتھ ہے کہ سارے دینی امور میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کسی شخصیت کی اطاعت نہیں۔